تفسیر ابن کثیر سورہ نمبر مطلب وہ ہے یوسف، سورہ نمبر 12 مطلب آیت 50 سے لے کے 53 یعنی 4 آیت ہے. آیت نمبر 50 سورہ یوسف. اینڈ دا کنگ سیڈ برنگ ہم ٹو می، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ بندے کو میرے سامنے میرے پاس لاؤ، کہ یعنی جس نے خواب کی تعبیر اتنی اچھی بتایا ہے تو وہ بندے کو میرے پاس لے آؤ. بٹ وین دا میسنجر کیم ٹو ہم، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا جو بادشاہ کا میسنجر تھا، تو یوسف علیہ السلام سیڈ ریٹرن ٹو یور کنگ اینڈ آسک ہم، تم واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو واٹ ہیپنڈ ٹو دا ویمن ہو کٹ دیئر ہینڈز، surely my lord Allah is well aware of their plot. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اور یقیناً میرا رب اللہ جو ہے وہ تو ان کے تمام چالوں کو، ان کی سازشوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. آیت نمبر 51 دا کنگ سیڈ، تو اب وہ بادشاہ نے کہا ٹو دا ویمن، یعنی اس نے پوری عورتوں کو دربار میں بلوایا کہ وہ تمام عورتیں جو اس وقت آئی تھیں بینکویٹ میں اور وہ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان سب کو دربار میں بلایا گیا. اور پھر بادشاہ نے کہا ان عورتوں سے واٹ واز یور افیئر وین یو ڈڈ سیک ٹو سیڈیوس یوسف، کیا تھا تمہارا معاملہ، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. دا ویمن سیڈ، عورتوں نے کہا اللہ فاربڈ، یعنی ان لوگ نے کہا حاشا للہ، کہ مطلب اللہ کی پناہ، نو ایول نو وی اگینسٹ ہم، یعنی ہم اس کے بارے میں کوئی بھی برائی اس کے خلاف ہم نہیں جانتے، یعنی ہم اس کے بارے میں کوئی برائی جانتے ہی نہیں. دا وائف آف دا عزیز سیڈ، اب عزیز کی جو بیوی تھی اب اس نے کہا، کیونکہ وہ تو مین تھی نا، ناؤ دا ٹروتھ از مینیفیسٹ ٹو آل، اب ساری بات جو ہے سچی سب کے سامنے آ چکی ہے. کہ یہ اس نے کہا نا حس حس الحق، کہ یعنی سب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، جیسے کوئی لیئرز کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اور اس کے بعد وہ لیئرز ہٹتے چلے جائیں اور وہ جو چیز ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے سب کے، تو اسی کو ہنس ہنسا. تو اس نے کہا کہ اب تو حق بات جو سچی ہے وہ تو سب کے سامنے آ گئی ہے. اٹ واز آئی ہو sought ٹو seduce him، وہ تو میں تھی جو اس کو بہکانا چاہ رہی تھی. اینڈ ہی از surely آف دا truthful، لیکن وہ تو بہت ہی سچوں میں سے ہے، صادقین. آیت نمبر 52 دین یوسف علیہ السلام said I asked for this inquiry، یعنی کہ انہوں نے مطلب اس طرح سے جیسے انڈرسٹوڈ ہے، پیرنتھیسز ہے وہ کہ I asked for this inquiry، یعنی کہ میں جاننا چاہتا ہوں in order that he may know that I betrayed him not in his absence، تاکہ وہ جان لے، یعنی he may know، اور وہ he جو ہے وہ عزیز ہے. کیونکہ یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے آیت نمبر 52 کے لیے کہ دین یوسف سیڈ، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا. یہ آیت ہے جس کے بارے میں آیت نمبر 52 اور 53، یہ دونوں ہی آیت کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. ہر اسکالر نے اس کو دو طرح سے زیادہ تر مطلب بیان کیا ہے، تاکہ اگر یہ یوسف نے کہا ہے تو یہ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اور اگر یہ عزیز کی بیوی نے کہا ہے تو پھر اس کا کیا میننگ ہے. مگر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو پروناؤن ہے اس میں یہ نہیں آتا کہ آئی یعنی میں سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے یا کون ہے.
لیکن ہی میں نو، تاکہ وہ جان لے. وہ تو ہی ہے نا، تو یہاں پر یعنی وہ جو ہی ہے تو وہ عزیز کے لیے تاکہ وہ جان لے. that I betrayed him not in his absence، کہ اس کے غائبانے میں اس کی یعنی کہ مطلب یعنی وہ جب موجود نہیں تھا تو میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اینڈ ویریلی، اور یقیناً اللہ گائیڈز ناٹ دا پلاٹ آف دا بیٹریئرس، اور جو بھی دھوکہ دینے والے لوگ ہیں خائنین، اللہ ان کے چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، یعنی ہدایت نہیں دیتا کا مطلب ہے ان کی وہ چال، ان کی وہ پلاٹنگ جو ہے اس کو اللہ پاک گائیڈ نہیں کرتا، یعنی کہ اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 53. اینڈ اب یہ یہاں پر سٹارٹ یعنی اسی کنٹینیوٹی میں ہے وہ. اینڈ آئی فری ناٹ مائی سیلف فرام دا بلیم، اور میں اپنے آپ کو کسی بھی الزام سے بری نہیں سمجھتا. یعنی جیسے کہ ایسا ہوتا نا کہ جیسے لوگ پھر سوچتے کہ ارے یہ تو اینجل ہے، یہ تو اتنا انوسنٹ ہے کہ دیکھو اس نے کچھ نہیں کیا، تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی الزام سے بری نہیں سمجھتا. ویریلی دا سیلف یعنی جو نفس ہے اپنی از انکلائنڈ ٹو ایول، کیونکہ نفس تم کو حکم کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے ایول کا. کیونکہ نفس کو جو بھی تمام چیزیں چاہیے اس کی تسلی کے لیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو بھوک لگی، اس کو پیاس لگی تو اس کو چاہیے اچھے اچھے مشروبات چاہیے، پھر اس کو سونے کو آرام کرنے کو چاہیے، اس کو ہر وہ چیز چاہیے، یا جو بھی چیزیں لوگوں کی بھی دیکھ کے حسد کر کر کے بھی چاہیے کہ مجھے وہ فلانے کے پاس یہ تو یہ چاہیے، ڈنکے کے پاس یہ تو یہ چاہیے. اور وہی نفس جو ہے وہ لسٹ کا بھی تو حکم کرتا ہے کہ وہ غلط چیز کا بھی حکم کرتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا کہ کسی بھی برائی سے، کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کبھی کبھی میں کوئی برائی نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ حکم کرتا ہے برائی کا. ایکسپٹ when my Lord bestows his mercy upon whom he wills، سوائے اس کے کہ میرا رب جو ہے وہ جب کسی کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، اور upon whom he wills جس پر بھی وہ چاہتا ہے، تو verily my Lord is oft forgiving most merciful، تو میرا رب جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی وہی اسی نے مجھے بچایا تو میں بچوں گا، اگر وہ مجھے نہ بچاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی کچھ کر بیٹھتا غلط. تو وہ کریڈٹ خود اپنے آپ نہیں لے رہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بول رہے کہ بھئی وہ خود ہی کریڈٹ لے کے بھئی دیکھو یہ جو میں اچھا ہوں نا یہ میں خود اپنے آپ سے ہوں. نہیں، اپنے آپ سے کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تم کو اچھا رکھنے والا، سچائی کے اوپر استقامت پہ رکھنے والا اللہ ہی ہے. The king investigates what happened between the wife of the Aziz, the women in the city, and Yusuf. کہ بادشاہ جو ہے اب اس چیز کی مطلب تحقیقات کر رہا ہے کہ کیا ہوا تھا. وہ عزیز کی بیوی، پھر وہ تمام جو مطلب سٹی کی وہ عورتیں جو تمام تھی وہ، اور ایلیٹ مطلب سب ویسی بڑی بڑی یعنی کہ منسٹروں کی اور چیفز کی بیویاں، اینڈ یوسف. تو ان کے بیچ میں ہوا کیا تھا آخر؟ اللہ نریٹس ٹو اس، اللہ ہمیں اپنے کلام میں بتا رہا ہے قرآن میں، that when the king was conveyed the interpretation of his dream، کہ بادشاہ کے پاس جب اس کے خواب کی تعبیر پہنچائی گئی، وہ جو تھا مطلب کپ بیرر، بارٹینڈر، اس نے پہنچایا پورا ورڈ ٹو ورڈ. He liked Yusuf's interpretation، تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا یہ تعبیر جو خواب کی تھی بہت اچھی لگی. and felt sure that it was true، اور ان کے بادشاہ کے دل میں ایک یقین آ گیا
کہ یہ تعبیر ہی سچی ہے. He realized the virtue of Prophet Yusuf. اور پھر ان کو مطلب بادشاہ کو یہ چیز کا احساس ہوا، محسوس کیا انہوں نے کہ جو یوسف علیہ السلام ہیں نبی، ان کے مطلب اچھائیاں بھلائیاں، مطلب ان کے اخلاق اور سب. ریکگنائز ہز نالج ان دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. اور انہوں نے بادشاہ نے یہ چیز کو پہچانا کہ وہ خواب کی جو تعبیر کرتے ہیں، تعبیر صرف نہیں، اس میں اس کے آگے تم کو کیا پریکاشنز لینا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے نا. اینڈ ویلیوڈ ہز گڈ کنڈکٹ. اور ان کے اچھے اخلاق جو ہے اس کی قدر کی بادشاہ نے. ود ہز سبجیکٹس ان ہز کنٹری. کہ وہ جو بادشاہ کی کنٹری ایجپٹ یعنی اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا اخلاق کتنا اچھا. وقال الملک ائتنی بہ. The king said, bring him to me. Release him from prison and bring him to me. بادشاہ نے کہا اس جیل سے نکالو ان کو باہر اور لے آؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک. But when the messenger came to him, Yusuf said, return to your king. لیکن جب وہاں پر بادشاہ کا جو میسنجر ہے وہ آیا وہاں پر، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس. When the king's emissary came to Yusuf and conveyed the news of his imminent release, کہ جب بادشاہ کا جو پیغامبر ہے وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اس نے پیغام پہنچایا کہ اس کی مطلب اس کو رہائی دی جا رہی فوراً. یوسف علیہ السلام refused to leave the prison until the king and his subjects declare his innocence and the integrity of his honor, denouncing the false accusation that the wife of the Aziz made against him. ان کو جیل سے ایسے ہی نہیں نکل جانا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ جیل سے وہ باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام جو بھی ہے مطلب درباری اور جو بھی ہے لوگ سٹی کے وہ سب تمام لوگ جو ہے کہ وہ وہاں پر یہ اعلان ہو برابر سے ان کی معصومیت کا، ان کی دیانت داری کا، ان کے باوقار ہونے کا، عزت دار ہونے کا. اور جو ان پہ جھوٹے الزامات لگے تھے عزیز کی بیوی نے جو ان کے خلاف لگائی تھی، وہ سب کو مطلب اس کا جو ہے پورا ثبوت کے ساتھ سامنے یعنی کہ پیش کیا جائے کہ وہ بے قصور تھے، بے قصور. He wanted them to know that sending him to prison was an act of injustice and aggression. اور یہ وہ چاہتے تھے کہ سب کو پتا چلے کہ ان کو جو جیل میں رکھا گیا تو وہ کوئی مجرم نہیں تھے. یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی. تو یہ ناانصافی اور ظلم. not that he committed any offense، یعنی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا that warranted it کہ ان کی جس کی وجہ سے وہ جیل میں جاتے. he said ارجع الی ربک. انہوں نے کہا جاؤ تم واپس اپنے بادشاہ کے پاس. the sunnah of our prophet، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. praised prophet یوسف، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. and asserted his virtues, honor, elevated rank and patience. may Allah's peace and blessings be on him. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت میں ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی اور ان کی اخلاق، ان کی نیکیاں، ان کی بھلائیاں، ان کا باوقار ہونا، عزت دار ہونا اور ان کا مرتبہ بلند، ان کا صبر بہت. تو انہوں نے مطلب جیسے یہ ان کے لیے یہ سب چیزیں ان کی کہی انہوں نے علیہ السلام. دا مسند، the two sahihs recorded that Abu Huraira، یعنی مسند میں اور دو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ تینوں میں یہ چیز ریکارڈڈ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said. یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
وہ کہ جو تینوں میں ریکارڈڈ ہے. نحنو احق بالشک من ابراہیم اذ قال، کہ جب انہوں نے کہا کہ جب وی آر مور لائبل ٹو بی ان ڈاؤٹ دین ابراہیم وین ہی سیڈ، کہ یعنی ہمارے اوپر زیادہ یہ بات مطلب سوٹ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ شک میں آئیں، یعنی ہم شک کریں ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں، جب انہوں نے کہا ربی ارنی کیفا تحیی الموتى، مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ، کہ اے میرے رب ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردہ کو. تو یعنی انہوں نے یہ چیز جب بولی تو یعنی وہ جیسے ایک ایسی بات آتی ہے نا کہ جیسے کہ تم مانتے نہیں یا تم مطلب شک کرتے ہو. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو ہم کو ہمارے پر زیادہ یہ چیز سوٹ ہوتی ہے کہ ہم یعنی یہ شک کریں ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو انہوں نے پھر آگے کہا کہ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي. اور پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے and may Allah send his mercy on Lut، کہ اللہ جو ہے وہ اپنا رحم لوط پہ کرے، لوط علیہ السلام. He wished to have powerful support، کیونکہ جب وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ مجھے یعنی میرے پاس ایک پاورفل کوئی سپورٹ ہو، کوئی قوت والا انسان ہو جو یہ غلط یہ میرے مہمانوں کی طرف جو آ رہے ہیں، مطلب یہ وہی کی بات ہے نا کہ آیت میں کہ وہ پاورفل سپورٹ جو چاہ رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ سب بول رہے تھے کاش میرے پاس کوئی پاورفل سپورٹ ہو. تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام پہ بہت رحم ہو. If I were to stay in prison for such a long time as Yusuf did، کہ اگر مجھے جیل میں اتنا لمبا عرصہ رہنا پڑتا جیسے کہ یوسف علیہ السلام رہے، I would have accepted the offer. اب سوچو یہ بات، اس کا میننگ کیا ہوگا وہ ہم اتنا نہیں جان سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میں نے پھر وہ آفر عورتوں کا وہ سب کو قبول کر لیا ہوتا کہ اتنا لمبا جیل میں رہنا پڑے گا. In another narration collected by Ahmad rahimahullah from Abu Huraira radiyallahu anh, the Prophet said about Yusuf's statement کہ یوسف علیہ السلام کی جو مطلب اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کہا ان کا جملہ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے ان کی مطلب وہ اس کے راوی ہے. اور یہاں پر پہلے یہ آیت ہے، آیت نمبر 50 ہے، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةُ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. آیت نمبر 50 ہے سورہ یوسف کی. And ask him what happened to the women who cut their hands. Surely my Lord Allah is well aware of their plot. کہ یقیناً جا کے پتا کرو ان کا کیا معاملہ تھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا، اور یقیناً میرا رب جو ہے اللہ وہ تو ان کی سب چالوں سے بخوبی مطلب سب بہت اچھی طرح واقف تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کنت انا لاسرعت لإجابہ وما ابتغیت العذر. If it was me، اگر میں ہوتا I would have accepted the offer، میں نے ان کے آفر کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا rather than await my exoneration first، کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے اوپر جو الزام ہے اس کو اس سے پورا بری ہوں اور پہلے میں الزام سے بری ہوں پھر جیل سے باہر آؤں گا. تو یہ چیز کرنے سے پہلے میں بہتر کہ میں تو وہ آفر ہی قبول کر لیتا. وہ پھر کیا کرتے وہ سب الگ بات ہے، لیکن جیسے یہ ان کی بولی ہوئی بات ہے حدیث کی، ان کے خود کے عربی الفاظ میں اللہ سے. تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کا جو صبر تھا اور جو بے قصور ہو کے وہ جیل میں تھے وہ بہت بڑی بھاری بات تھی. اللہ said that the king asked، کہ بادشاہ نے پوچھا قال ما خطبكن
إذ راودتن يوسف عن نفسه. He said, what was your affair when you did seek to seduce Yusuf? کیا تھا تمہارا معاملہ؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم یوسف علیہ السلام کو بہکا رہی تھی. The king gathered those women who cut their hands. بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا مطلب دربار میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. while being hosted at the house of the wife of the عزیز. کہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو دعوت دی گئی تھی عزیز کی بیوی کے یہاں. He asked them all. اس نے سب سے پوچھا بادشاہ نے. Even though he was directing his speech at the wife of his minister, the Aziz in particular. جبکہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا تھا بادشاہ اس کی جو اسپیچ ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ ایکچولی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے عزیز کی بیوی کی طرف جو عزیز جو منسٹر ان کا. He asked the women who cut their hands, ما خطبكن? What was your affair? کیا تھا تمہارا معاملہ؟ What was your story with regards to? إذ راودتن يوسف عن نفسه. When you did seek to seduce Yusuf on the day of the banquet. کہ وہ دعوت والے دن جب تم سب کی سب چاہ رہی تھی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے تو کیا تھا وہ معاملہ؟ قلنا حاشا للہ. عورتوں نے کہا اللہ فاربڈ. ما علمنا علیہ من سوء. No evil know we against him. ہم کوئی بھی اس کی طرف سے برائی کو نہیں جانتے یعنی اس بندے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. The women answered the king, Allah forbid that Yusuf be guilty of this. کہ اللہ نے مطلب اللہ کی پناہ کہ یوسف اس کے اندر مجرم ہو. For by Allah, اللہ کی قسم, we never knew him to do evil. ہم نے اسے کبھی بھی کچھ بھی برائی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. This is when قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق. The wife of the Aziz said کہ عزیز کی بیوی جو ہے اب اس نے کہا now the truth has حسحسا کہ سچائی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی اب. اور the truth is manifest to all. اب سچائی جو ہے وہ سب کے سامنے کھل گئی ہے according to ابن عباس رضی اللہ عنہما, مجاہد and others. حسحسا also means became clear and plain. حسحسا کا مطلب ہے کہ صاف اور بالکل ایک دم صحیح اور مطلب سادہ طریقے سے سامنے آ گئی. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. It was I who sought to seduce him. میں تھی جو اس کو بہکانا چاہ رہی تھی. And he is surely of the truthful. لیکن وہ صادقین میں سے سچے انسانوں میں سے. When he said here راودتنی عن نفسی, تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی, یہی کہا تھا انہوں نے اتنا چھوٹا سا سینٹنس, اور وہ عزیز کو کہ آیت نمبر 26 میں جب وہ دروازے کے پاس عزیز کو ان لوگ نے پایا اور جب اس نے الزام لگائی یوسف علیہ السلام پہ تو یوسف علیہ السلام نے جو کہے تھے 4 ورڈ ہِیَ راودتنی عن نفسی, اٹ واز شی دیٹ sought to seduce me. یہی ورڈ اس نے بولی کہ اٹ واز آئی ہو sought to seduce him. کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ تھی جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی, تو اس نے وہی الفاظ کہے کہ میں تھی جو ان کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. ذالکا, اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ یہاں سے ذالکا سے جو آیت ہے اس کے لیے بس وہی ہے کہ 52 اور 53 جو ہے اس کے لیے سب میجورٹی اسکالر جو ہے کبھی ایک اوپینین کبھی دوسرا, اور کبھی کبھی مطلب ایک ہی اسکالر نے 2 اوپینین دیے کہ یہ 52 اور 53 نمبر کی جو آیت ہے اس کے 2 اوپینینز ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, in order that he may know that I betrayed him not in his absence. تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا ہے اس کے غائب آنے میں, یعنی وہ موجود نہیں تھا تو اس کے غائب آنے میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا. تو اسی چیز کو لوگ بولتے ہیں یا تو یہ مطلب عزیز کی بیوی کا جملہ ہے, اور ابھی یہاں پر ابن کثیر میں بھی ہے شی سیڈ, اس عورت نے کہا عزیز کی بیوی نے, اور پھر کہتے ہیں کبھی کہ یوسف سیڈ. تو اس لیے یہ ایک بہت کنفیوژن والا ہے.
She said, یعنی عزیز کی بیوی نے کہا, I admit this against myself so that my husband knows. میں اس چیز کو قبول کرتی ہوں تاکہ میرے شوہر کو یہ پتا چلے that I did not betray him, کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا in his absence, اس کے غائب آنے میں, and that adultery did not occur, اور جو بھی غلط کام تھا وہ نہیں ہوا. I tried to seduce this young man and he refused, کہ میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی اس مطلب جیسے یوسف علیہ السلام کو جو ایک جوان مرد تھے, اور انہوں نے انکار کیا. and I am admitting this so that he knows I am innocent. اور اب میں اس چیز کو مطلب ایڈمٹ کر رہی ہوں, قبول کر رہی ہوں, کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں انوسینٹ ہوں. لیکن سوچو کہ ابھی یہی چیز, یہی جملہ یوسف علیہ السلام پہ سوچو, تاکہ وہ جان لے کہ میں انوسینٹ ہوں, کہ میں نے ان کے غائب آنے میں ایسا کوئی حرکت نہیں کی. اس لیے اس کے لیے سب بہت کنفیوژن ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, and verily Allah guides not the plot of the betrayers, and I free not myself from the blame. اور یقیناً اللہ جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں ان کی چال کو کامیاب ہونا, یعنی گائیڈ کا مطلب ہے یہاں پر کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اور میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا کسی بھی الزام سے. تو یہ عورت نے اگر بولی تو یعنی کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتی کسی بھی الزام سے. تو she said, I do not exonerate myself from blame, کہ میں نے اپنے آپ کو الزام سے بری نہیں سمجھا, because the soul, کیونکہ نفس جو ہے, wishes and lust, کیونکہ وہ حکم کرتا ہے, نفس جو ہے وہ حکم کرتا ہے, اور لسٹ یعنی کہ غلط زنا کا بھی حکم کرتا ہے. and this is what made me seduce him, اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اسے بہکا رہی تھی. for ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, Verily the human self, یعنی انسان جو ہے یقیناً اس کا نفس جو ہے is inclined to evil, وہ حکم دیتا ہے برائی کا. نفس جو ہے وہ حکم دیتا ہے برائی کا. Except when my Lord bestows his mercy upon whom he wills, سوائے اس کے کہ میرا رب جس کے اوپر اپنا رحم کرے, جس کے اوپر چاہے. whom Allah the exalted wills to grant them immunity, اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے پھر اس پر اللہ رحم کرتا ہے. ان ربی غفور الرحیم, verily my Lord is oft forgiving, most merciful, یقیناً میرا رب جو ہے بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. This is the most viable and suitable understanding for the continuity of the story and the meanings of Arabic speech. And عربی میں جو چیز بولی گئی ہے قرآن کے اندر جو آئی ہے 52-53 والی, اس کے لیے ان لوگ نے کہا کہ یہی سٹوری جو ہے اور اس کا میننگ جو بھی ہے وہ یہی سوٹیبل ہے. Al-Mawardi mentioned this in his tafsir. In support of it, it was also preferred by Imam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, who wrote about it in detail in a separate work. یعنی انہوں نے اس کی بہت ہی, ابن تیمیہ نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں لکھا الگ سے. It was said Yusuf علیہ السلام is the one who said, کہ یہ کہا گیا کہ یہ اسپیچ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ, in order that he, the Aziz, may know that I betrayed him not with his wife, تاکہ وہ عزیز جو ہے میرا ماسٹر وہ جان لے کہ میں نے مطلب ان کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط خیانت نہیں کی. بالغیب, ان کے غائب آنے میں, ان کے ایبسنس میں, in his absence, until the end of آیا 53. تو 53 کا جو اینڈ ہے اور جو اس کے اندر مطلب عربی میں جو ورڈز ہیں اسی کا میننگ ہم نے پڑھے, تو وہی یعنی کہ وہ اب بولا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر کہا, he said, یوسف علیہ السلام نے کہا, I sent back the emissary, میں نے اس میسنجر کو, پیغامبر کو واپس بھیج دیا, so that the king would investigate my innocence, تاکہ بادشاہ کو میری معصومیت کا پتہ چلے. And the Aziz be certain that, کہ عزیز جو ہے وہ میرا آقا تھا تو اس کو بھی پتا چلے کہ انی لم اخن ہوا, I betrayed him not, انی لم اخن ہوں, تو میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا, with his wife, اس کی بیوی کے تعلق سے, بالغیب,
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ in his absence, and verily Allah guides not the plot of the betrayers. اور اللہ دھوکے بازی کرنے والوں کے جو چال ہوتی ہے اس کو کامیاب نہیں کرتا. This is the only explanation presented by Ibn Jarir at-Tabari and Ibn Abi Hatim, but the first view is stronger and more obvious because it is a continuation of what the wife of the Aziz said in the presence of the king. یعنی یہ سب نے جو کہا تو یہ سب کچھ یہ سارے ان کی نظریے جو ہے وہ بھی بتائے گئے، لیکن زیادہ بولتے ہیں اسٹرانگ جو ہے مطلب جو اوپینین یا ویو نظریہ وہ ہے کہ جس کے اندر یعنی عزیز کی بیوی نے جو کہا اس کی وہ کنٹینیوٹی میں تھا، وہ یعنی کہ وہ اس نے جو کہا وہ وہی کہتی جا رہی تھی، یعنی یہ کہا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام واز ناٹ پریزنٹ ایٹ آل ڈیورنگ دس ٹائم، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے تو کہا پہلے ان کا معاملہ پتا کرو پھر میرے کو جیل سے رہا کرنا، تب تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو اس کا مطلب جب عورتوں کو بلایا گیا تو وہاں پر وہ عورتیں ہی موجود تھی اور عزیز کی بیوی تھی اور وہ جیل کے اندر تھے، اور یہاں پر یہ تمام باتیں ہو رہی تھی. فار ہی واز ریلیزڈ لیٹر آن اینڈ براٹ ٹو دا کنگ بائی ہز آرڈر، کیونکہ پھر جب ان کو یعنی کہ مطلب ان پہ سے پورا الزام ہٹا، ان کی انوسنس کو بتایا گیا، اس کے بعد وہ جیل سے رہائی لے کے اور کنگ کے پاس لائے گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.